سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ندی فضل الرحمان آج کل بڑا گرم ہے، اس کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کیونکہ پرانا کھلاڑی ہے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو اب یہ کھڈے لینے لگا دیں۔ جو بھی طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو استعمال بھی کرتے، ان کو جوتے بھی مارتے، ان سے جوتے پالش بھی کرواتے، ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو استعمال بھی کرتے، اور اس کے بعد جھوٹے کیس بھی بنتے ہیں، جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ تھوڑا سا سناتے ہیں، آج فضل الرحمان کی کچھ گفتگو ہم نے ریکارڈ کی ہے جی۔ اور اب نیا بات صوبے بنائے گئے۔ میں نے کہا کوئی عقل بھی ہے تمہارے اندر؟ تم بس تو سوچو تو صحیح، ایک گھر ہے، اس کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا اس ماحول میں بھائی بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے ذرا مکان گھر تقسیم کر لیں؟ ان شعلوں کے اندر آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آج کا ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے جو صوبے بنانے کا۔ اب ایک اور چیز سنواتے ہیں وہ بھی فضل الرحمان کی، کہ وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ میں نے سوچا تھا آج ذرا بتائیں مولا صاحب جی۔ کارکن اور میں فوج کے ادارے میں مداخلت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا دائرہ اختیار بھی نہیں، دائرہ کار بھی نہیں، تو پھر میرا یہ بھی نظریہ ہے کہ فوج کو بھی سیاست میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں، ضرور شریعت میں سمجھتا ہوں۔ تو تیسری چیز ہے دفاعی قوت کا حسن، مضبوط دفاعی قوت۔ ہم پاکستان کے مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں، لیکن ہم سیاست میں ان کی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں، اس سے ہمارا اتفاق۔ ہمارے ملک میں جو قانون سازیاں ہوتی ہیں، ابھی تازہ قانون سازی ہوئی ہے جس میں اچھا، یہ قانون سازی کی اگر بات کی جائے تو اس میں فضل الرحمان صاحب کا بھی بڑا حصہ ہے۔ آج فضل الرحمان صاحب کو شاید ہوش آ گئی ہے، اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں مکمل کنٹرول جو ہے وہ ظاہر جرنیلوں کا ابھی بھی ہے اور مضبوط کیا جائے گا، اور سیاستدانوں کو وہاں پہ میرا خیال جس طرح کی عیاشی چل رہی تھی اس پر کنٹرول کیا جائے گا، اس طرح کی پکنک نہیں چلے گی، اور اس چیز کا جو سمجھدار سیاستدان ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے۔ اب بات تو ٹھیک ہے، جو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بات کون کر کیا رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس سے دلچسپی نہیں کہ ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو جرنیل ہیں سیاست میں تو حصہ لیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ان کو مضبوط کس نے کیا، ان کو اتنی طاقت کس نے دی۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ جناب فوری طور پر کیوں جا کے جرنیلوں سے ملتے ہیں؟ کوئی بھی گورنمنٹ جاتی ہے، جرنیل قبضہ کرتے ہیں، عوام مٹھائیاں تقسیم کرتی ہیں، ان کو سمجھ آتی بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے، بعد میں خیال آتا ہو غلط ٹائم پہ مٹھائی تقسیم کر، تو یہ اپنی بھی تو ان کی غلطی ہے نا۔ اب صوبوں کی بات ہو رہی، بات یہ بھی درست ہے، لیکن سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب سیاستدان خود چور ہوں، چکے ہوں، حرام خور ہوں، تماشبین ہوں، شرابی ہوں، کبابی ہوں، عورتوں کے شکین ہوں، وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو پارلیمنٹ ہاؤس نہ سمجھے، پارلیمنٹ ہاؤس کی جو کمزوریاں ہیں وہ خود آپ جرنیلوں کو دے دیتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسے کام آپ کرتے ہیں کہ پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ لوٹ مار کرتے ہیں، وہ آپ کی فائلیں بنا لیتے ہیں، فائلیں بنا کے پھر آپ کو ظاہر وہ بتاتے ہیں، جس طرح آج کل نون لیگ کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے، ان کی فائلیں بتائی جا رہی کہ کھول دی جائیں۔ یہی آج تو صرف فضل الرحمان بات کر رہا ہے، اس سے پہلے نواز شریف بھی فوج کے خلاف باتیں کرتا رہا، سرداری بھی کرتا رہا، چنے چبا دے گے وہ سعد رفیق بھی کرتا رہا، اور بھی لوگ کرتے رہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ خود بکاؤ مال ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، یہ فضل الرحمان صاحب خود بھی بکاؤ مال ہے، یہ بھی بک جاتے ہیں، یہ بھی فوری طور پہ آج کل تھوڑے سے کچھ دنوں سے جوش میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ ملا نہیں ہے، جب بھوک لگتی ہے تو پھر یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ملک کا تو بیڑا گرک ان سب سیاستدانوں نے کیا۔ یہاں شروع سے جب پہلی دفعہ اس طرح مارشل لا لگا پاکستان میں ایوب خان کے دور میں، اس وقت سے آج تک ان سیاستدانوں کو استعمال کیا، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ یہ بکاؤ مال، ان کو ہڈی ڈالی گئی اور ان کو عیاشی کے چکر میں ڈال دیا گیا، اور اس عیاشی کے چکر میں، اس پروٹوکول کے چکر میں یہ چیز بھول گئے کہ یہ وقتی طور پہ
جو ہمیں استعمال اس طرح کر رہے، بعد میں یہ ملک کی بربادی بنے، بعد میں ہماری کوئی اوقات نہیں رہی۔ اگر ان سیاستدانوں نے عوام کی عزت نہیں چھوڑی تو عزت ان لوگوں کی بھی نہیں کوئی۔ بالکل میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی جوتے چاٹتے ہیں، جوتے کھاتے ہیں، کتنے سیاستدان ہیں جن کو آج تک آپ کو پتا ہے جنرل ضیاء اللہ کے دور میں بھٹو کو بھی جوتے پڑے، جنرل چشتی نے ٹھڈے مارے اس کو۔ اس کے بعد کتنے ہیں، کبھی کوئی ڈگی میں چھپ کر جاتا ہے۔ اب یہ سیاستدانوں کی یہ حالت ہے کہ یہ ملک چلائے، کبھی اس طرح بھی ملک چلتے۔ اور بھی سیاست میں تو آپ نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے، طاقت تو آپ نے دی ہوئی ہے کہ جتنا مرضی آپ سیاست میں حصہ لیں اور جو مرضی کریں، یہ سیدھی سی بات ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب جناب یہ جو جرنیل ہے یہ سیاست میں حصہ نہ لے؟ تو فضل الرحمان صاحب کی باتیں تو ٹھیک ہے آج کل کے حساب سے، مگر پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اصل میں بہت لیٹ کر دی انہوں نے۔ ایک اور بھی ان کی سنا دیتے ہیں آپ کو۔ جی، اپنے ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیاں لائیں، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ آرمی چیف بھی ہوں، آپ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوں، آپ فیلڈ مارشل بھی ہوں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ لیکن وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ مقتدرہ کے اندر ایک فرد کو دے دیے گئے۔ اب اس کا اختیار اپنے بری افواج پر بھی، فضائیہ پر بھی اور بحریہ پر بھی تسلط کر دیا گیا ہے، اور وہاں وہ تمام اختیارات رکھے گا، کسی کو برخاست کرنے کا، کسی کی ملازمت میں اضافہ کرنے کا، کسی کی استعفے کو منظور کرنا نہ کرنا، تمام اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں۔ جبکہ یہ کنٹرول، یہ کمانڈ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا کرتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اختیار کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یعنی اس پارلیمنٹ میں دے گی۔ اچھا، یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ اس میں ان صاحب کا بھی حصہ تھا کہ جو کچھ آج بول رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتا تھا اس وقت، لیکن ان صاحب نے بھی جا کے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اب یہاں پہ بات تو سیدھی ہے، جب آپ نے ایک بندے کو طاقت دے دی، ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے فیصلے کرتا ہے، اس کے کہنے پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے کہنے پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کے کہنے پہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آ کر کیا کیا وہاں پہ منطق پیش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وہ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو کیونکہ پتہ چلے کیا چل رہا ہے۔ جی، بیماری کے یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے، 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے۔ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا، کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی، اچھا یہ ایک آپ کو میں بات بتا دوں کہ جب بھی کوئی سچا لیڈر پاکستان میں آئے گا، میں نہیں کہتا کہ 100% عمران خان بھی کوئی سچا ہے، کیونکہ 3.5 سال میں اس نے بھی فوج کے ذریعے جو سسٹم چلانے کی کوشش کی باجوے کے ذریعے، اور باجوے کی بھی میعاد بڑھا دی گئی۔ اس پر اب یہاں پہ جو بھی پارلیمنٹ سے بندہ کوئی بھی سیاسی لیڈر اٹھے گا تو یا اسے پاگل قرار دے دیا جائے گا یا اس کے خلاف ایسا محاذ بنایا جائے گا کہ جس طرح 9 مئی کا ایک آج تک ہمارے پاس جواز ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالا۔ اب یہاں پہ ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ وہاں ادارے کہاں پہ تھے، ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ ایک پلاننگ کے ذریعے یہ حملہ کروایا گیا۔ اب فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پہ بالکل درست فرما رہے، مگر اتنی دیر بعد ان کو کیوں ہوش ہے؟ اور ابھی بھی اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو یہ ہوں گے نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اب یہ سارا سسٹم جو ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وجہ اس کی بھی یہ بھی ہے کہ ہر بندے کو اپنا لالچ، جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہے ان کے کیس اتنے خطرناک ہیں، ان کے خلاف ایسی ایسی فائلیں پڑی ہوئی ہیں کہ اس کا ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہمیں پکڑ لیا تو عمران خان کے ساتھ جو سختیاں ہو رہی ہیں ہم کروا رہے ہیں، اور ہوگا، یہ ہونا ہے۔ میرے پچھلے پروگرام کھولنے میں نے ان میں بتایا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے بھیانک سلوک ان کے ساتھ ہوگا آنے والے دنوں میں، آپ دیکھیں گے۔ زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ہوتا ہے نا کہ بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر
یہ سارا کچھ ہوگا. یہ سال 6 ماہ 2 سال میں ان کی بھی کم وقتی آ جائے گی, ان کو بھی اسی طرح رگڑا دیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے زیادہ رگڑا دیا جائے. یہ اس دفعہ کوشش کی جائے گی کہ مشرف کے دور میں یہ بچ کے نکل گئے, اور اب یہ بچ کے نہ جائے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور جو ہمارے وہاں پہ طاقتور لوگ ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان پہ لمبے عرصے تک کھیلے, لمبے عرصے تک. وہ جب تک باہر کی قوت, تیسری قوت پاکستان میں مداخلت نہیں کرے گی, اس وقت تک یہ عوام کے ساتھ میرو ڈبہ کھیلتے رہتے ہیں. میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اسی طرح ان کے اوپر تشدد ہوتے رہے, اسی طرح ان کو قتل کروایا جائے گا, اسی طرح کسی کو پولیس مقابلے میں مروا دیا جائے گا, کسی کو کسی مقابلے میں مروا دیا جائے گا, کسی کو میڈیسن دے کے مروا دیا جائے گا, کسی کو جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ عمران خان کو یہ چھوڑ دیں کہ آج بھی لوگ اس امید سے ہیں, وہ پتہ نہیں کس جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں. وہ عمران خان میرا نہیں خیال کہ باقی کی زندگی کبھی وہ باہر آئے. اگر وہ ہاسپٹل کے لیے یہ مختلف ڈرامے کرتے ہیں, عدالتوں سے جج نے بیان دے دیا, بڑی بات ہے, کل چیف جسٹس نے بیان دے دیا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ عدالت کے جو بھی فیصلے ہیں ان کی نظر انداز کر رہی ہے, تو پہلے دن سے ہی کر رہی ہے, کیونکہ یہ سارا کچھ اوپر سے ہو رہا ہے, دونوں طرف کھیلا جا رہا ہے نا. آپ یہ فیصلہ دے دے, اوپر سے کہا جاتا ہے آپ یہ کر لیں, اس کو نہیں ضرورت آپ کو کسی ہاسپٹل لے کے جانے کی کہ وہاں پر آ کے واپس لے آؤ. تو یہ جناب ایک لمبا پروگرام ہے جو پاکستان میں کھیلنے کا پروگرام چل رہا ہے. اس بار ان سیاستدانوں کو توڑ دیا گیا, کمزور کر دیا گیا. یہ لالچی تھے, یہ حرام خور تھے, یہ چور تھے, یہ ڈاکو تھے. آپ زرداری کے لیے مشکل پیدا کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے زیادہ عرصہ نہیں زرداری گزارے گا. یہ آج کا پروگرام نوٹ کر لیں, زرداری کو زیادہ دیر نہیں یہ ٹکنے دے. کسی وقت بھی آپ کو یہ خبر آ جائے گی کہ زرداری صاحب نے ریزائن کر دیا اور وہ واپس وہاں پہ سندھ میں چلے گئے, اور وہ اب وہاں پہ جا کے زیادہ سیاست کھیلتی ہے یا نہیں کھیلتے, یہ بات کی بات ہے. لیکن اس سارے کھیل میں عوام کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ عوام جو ان سیاستدانوں کی گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑتے تھے کتوں کی طرح, ان کو کتوں کی طرح رکھا جائے گا. بالکل میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں, کتوں سے زیادہ ان کی عزت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے یورپ کے کتوں کی بھی ہو نہیں سکتا ہے, یورپ کے کتوں کی بھی بہت زیادہ عزت ہے. یورپ میں لوگوں نے کتے گھر میں رکھے ہوئے نا, ان کی بھی دیکھ بھال بڑے اچھے طریقے سے کرتے, مگر ان کی اس سے بھی بدتر حالت ہوگی. اور یہ سڑکوں پہ جس طرح سیاستدانوں کے آگے پیچھے, ان علماء کے آگے پیچھے بھاگتے تھے, ان کو میرا خیال ہے کہ بڑی دیر تک اب ان کی لتریشن ہوگی. آپ کسی عدالت میں چلے جائے, کسی جگہ پہ بھی چلے جائے. کل بھی ایک دوست کا فون آیا, میں نے کہا وہاں پہ لا قانونیت, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا, کوئی آپ کی سنوائی نہیں, کیونکہ دکھائیں مجھے کوئی ہے. ایک آدھا شو کر دیتے ہیں کہ فلاں کو پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا. تو فضل الرحمان باتیں تو آپ کی درست ہے, مگر اب اس کا فائدہ کوئی نہیں. کہتے ہیں ویلے دی نماز سے ویلے دیاں ٹکراں, اب آپ ٹکرے مار رہے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں میں آپ دیکھنا کہ کیا تبدیلی آئے گی. زیادہ دیر انتظار نہیں. ہمارا چینل کو ایک صاحب ہیں, ان کو بڑی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ پروگرام نہ کیا کرو. پتہ نہیں انہوں نے بھئی اگر آپ کو نہیں ہمارے پروگرام اچھے لگتے, اب ان کے کمر ساؤنڈ ڈیلیٹ کر دیتے, تو آپ اپنا چینل کھول لیں. کیا آپ سائیکو ہیں, بیمار ہیں, کیا آپ کو ذہنی مرض ہے, حسد میں مبتلا ہے؟ اب میں اس کا تو علاج نہیں کر سکتا. بہتر ہے کسی ڈاکٹر کو آپ چیک کروائیں. اور آپ نے ہمارے پروگرام سننے بھی ہیں, تو یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ذہنی مریض ہے, لیکن ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں. جڑے